جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی لائیو سٹوری کے سوال ختم ہو گئے، جو لائیو چیٹ باکس کے وہ میں سوال 1 بائی 1 انشاءاللہ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنے سے فرشتے دعا کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے اٹھنا پڑے اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں تو بھی فرشتے دعا کرنے لگتے ہیں؟ نہیں جی، وہ اٹھنے کے بعد تو نہیں کریں گے، وہ تو واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جتنی دیر انسان بیٹھا رہتا ہے یا وضو کی حالت میں رہتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی ختم ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ باقی فرشتے تو دعا کریں گے، آپ دروشی پڑھیں، چاہے وضو سے پڑھیں چاہے بغیر وضو کے، کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں، تو ہر دفعہ دروشی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول ہوگا آپ کے اوپر۔ یہ کون سی ٹینشن لینے والی بات ہے؟ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، اگر کسی نے کسی سے ریاکاری ہو گئی تو وہ مشرک ہوگا یا گناہ کار؟ یہ شرک جو ہے نا وہ صغیرہ شرک ہے، کبیرہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر معافی مانگے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال جو آیا ہے نا جی، مشکات کی حدیث اعمال کا دار و مدار نہیں ہے تو اس کا وہ حدیث کا کہنا ہے مسلم کا حوالہ جو مشکات میں جی غلط لکھا ہوا ہے، مسلم کا حوالہ بالکل غلط لکھا ہوا ہے۔ مسلم میں یہ جو حدیث ہے یہ 4900 کچھ کر کے حدیث ہے، ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں شو بھی کی ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی نا چینل پہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں یہ 4900 کچھ کر کے، وہ آپ ڈھونڈیں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ نمبر کی تخریج غلط ہوئی ہے مشکات کے اندر۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، السلام علیکم علی بھائی، مجھے میرے والدین سے ڈر لگتا ہے، کیا یہ ڈر شرک میں آئے گا؟ نہیں یہ شرک میں نہیں آتا، ڈر لگنا چاہیے، والدین سے ڈر کے رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ جن لوگوں کے اوپر والدین کا ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ڈیویٹ ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ یہ شرک میں نہیں آتا، البتہ اللہ کے مقابلے پہ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں مہنگی کارٹون ڈالز ٹوائز امپورٹ کرتی ہوں جو بچوں سے زیادہ بڑے لوگ لیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلے گا اگر کوئی یہ ٹوائز لے کر کارٹون سیریز دیکھے گا، جیسے سانگز ہیں، ان کو بچانا حلال ہے؟ بیچنا سوری، ان کو بیچنا حلال ہے؟ ٹوائز بیچ رہے ہیں نا، وہ آگے جو اس کا کوئی مس یوز کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹوائز بیچنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے اسکول میں فیمیل ٹیچرز ہیں، وہ پردہ نہیں کرتی، ہم کیا کریں؟ بات نظر جھکا کے پڑھائی کریں، اگر اسکول چینج نہیں کر سکتے تو اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ۔ جی اگلی بھائی اگلا سوال ہے، بھائی ڈیورس میں نے خود لی تھی کیونکہ میرے شوہر مجھے گھر خرچ نہیں دیتے تھے اور میرے بیٹے کا دودھ تک نہیں لا کر دیتے تھے، پر ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں گناہ تو نہیں کیا، عام راشن بھی پورا نہیں کرتے تھے۔ نہیں تو ٹھیک ہے نا، تو وہ غلط ہی کر رہے تھے نا، تو مجبوراً آپ نے لی ہے نا طلاق، تو جائز ہے نا۔ وہ جو حدیث ہے ترمذی کی کہ جس نے بغیر وجہ کے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، آپ نے تو وجہ آپ کی جینون ریزن ہے نا، کہ اگر وہ نہیں پورا کر سک رہا نانو نفقہ قرآن کی روح سے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ آپ کا رائٹ تھا کہ آپ ڈائیورس لے سکتی تھی، ریزن تو ٹھیک ہے۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے پوچھنا تھا کہ آپ اوپنلی کب دعوت
کے کام شروع کریں گے، ذاکر نائک، طارق جمیل اور ڈاکٹر اسرار کی طرح بہت لوگ چاہتے ہیں آپ کو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یا پھر آپ کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اوپن دعوت سے کیا مراد ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. ہم سے زیادہ اوپن کون دعوت کر رہا ہے؟ اوپن دعوت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے لاکھوں ڈالر لگواؤں جا کے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں، یعنی میں ٹھہروں جا کے اور بڑے بڑے سیمینارز کروں. اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے مجھے بچائے جی. قیامت والے دن میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ رہ گیا جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہوگی. میں تو اپنی ذات کے لیے تو اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کرنے کو حرام سمجھتا ہوں جی. فضول خرچی ہے یہ. تو اس کے بغیر ہی ہماری دعوت ہر جگہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ. نیکسٹ. ہاں جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے، سر اگر نماز پہلے اور بعد میں نماز پڑھ لے اور بعد میں یہ وسوسہ ہو کہ شاید وضو نہیں تھا تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ وسوسے کے اوپر نماز دوبارہ نہیں پڑھنی ہوتی جی. یہ شیطانی صرف ایک چال ہوتی ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا تو پھر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، لیکن اکثر اگر آپ کو اس طرح کا عوام لاک ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں شیطانی خیال ہے، اسے چھٹک دیں، نماز آپ کی ہوگی. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنے کو بدعت کیوں نہیں کہتے، جب کہ نبی علیہ السلام نے تو دعا کا یہ طریقہ نہیں بتایا، تو کیا یہ دین میں خود سے داخل کرنے میں نہیں آئے گا؟ نہیں، وہ حدیث ہے نا میری سسٹر، وہ ایک حدیث ہے، وہ آپ پڑھیں، وسیلہ کے نام پر دھوکہ. اس میں ایک صحیح حدیث بھی تو ہے نا ابن ماجہ کے اندر، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف. اب یہ دعا، یعنی اس میں دو موقع پائے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح دعا کرنا، اور ایک یہ کہ بعد میں کرنا. ایک پوری ایک ٹیکنیکل بحث ہے، وہ اس کو آپ دیکھ لیں، پھر آپ کو یہ گیم سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں نہیں کہتے. کیونکہ احادیث میں چند احادیث ایسی ہیں جن میں ان کی طرف اشارہ ملتا ہے. گو وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کی چیز مل جاتی ہے نا، اور حدیثیں بھی صحیح ہوں، اور ائمہ میں سے بعض ائمہ ان احادیث کو، ان کی ایکسٹینشن میں جو احادیث آئے انہیں بھی صحیح سمجھتے ہوں، تو پھر معاملہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے نا. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، وسیلے کے نام پر دھوکہ. نیکسٹ. یہ اگلا سوال ہے کہ صدیوں سے عورتوں پر گھر اور باہر ہر جگہ بنا قصور کے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. پلیز علی بھائی آپ اس کی وجہ اور اس کا حل بتائیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے، تاکہ لوگ باز آ جائیں. ہم سے زیادہ کون اس ٹاپک کے اوپر بول رہا ہے؟ وومنز رائٹس کے اوپر ویڈیوز ہی میری ہیں تفصیل کے ساتھ. آپ وومن رائٹس اور ساتھ میرا نام لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. اور میں ہمیشہ اس حوالے سے بولتا ہوں کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، عورت، یورپ میں اس اعتبار سے پسا ہوا ہے کہ انہوں نے کموڈٹی بنا دی ہے اگر انہوں نے باقی رائٹس دی ہیں ان کو. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس اعتبار سے پسا ہوا طبقہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ ان کے اوپر ناجائز حکم چلاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے میری ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہوئی ہے. میں نے ایک فی البدی گفتگو کی تھی 12-13 منٹ کی. وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں وہ کلپ اپلوڈ ہو جائے گا. اس کا عنوان ہے کہ طلاق کو چھوڑو، رن مرید بن جاؤ. یہ بیسیکلی میں نے اس کا ٹائٹل اس طرح کا دیا ہے تاکہ لوگ اس کے طرف اٹریکٹ ہوں، اسے ایک دفعہ سنیں کہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں بیان تو میں نے قرآن کی آیات اور احادیث کی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کل انشاءاللہ زور سے پہلے یہ کلپ اپلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ ریفرنس لگانے ابھی باقی ہیں. ریفرنس لگ گئے تو کل کا انشاءاللہ کلپ ہمارے آفیشیل پیج پہ یہی ہوگا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ بھی جب یہ وومنز ڈے آیا تھا 8 مارچ کو ہر سال آتا ہے، اس پہ میں بولا ہوں وومن رائٹس ان اسلام لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائیں گی. نیکسٹ.
جی علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارا بجٹ اتنا نہیں پر بس گزارا ہو سکتا ہے، میں مشکل سے تو اس مشکل ہوتا ہے مشکل سے، تو کیا اس صورت میں شوہر اور میں الگ رہ سکتے ہیں گھر والوں سے میں حجاب بھی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پردے میں، اور میرے شوہر جوائنٹ فیملی سے الگ رہ سکتے ہیں کیونکہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، پر گزارا خرچ کے طور پر مشکل ہوگا لیکن گزارا ہو جائے گا، اس صورت میں کیا کروں؟ اب دیکھیں نا، اب یہ اتنا لمبی جو آپ نے سٹوری لکھی ہے، یہ تو کوئی وجہ نہیں جس کی وجہ سے آپ طلاق لے لیں یا خامند کو چھوڑ دیں. آپ طلاق لینے کے بعد کوئی آپ کا خرچہ کھل جائے گا بہت زیادہ، اس طرح تو نہیں ہوگا. تو یہ تو باقی ہے کہ وہ خامند کو قائل کریں، یہ تو آپ کا سوشل ایشو ہے. میں تو اس میں آپ کو ریلیجس کیا یعنی مشورہ دے سکتا ہوں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پھر آپ اپنے نگاہوں کا پردہ کریں اور جتنا گیون سرکمسٹانسز میں کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اوپر تو پھر وہ والا پردہ کرنا تو ذرا مشکل ہے، اور آپ کے جو حالات و واقعات ہیں وہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، تو اس میں صبر و شکر کے ساتھ گیون سرکمسٹانسز میں جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. طلاق نہیں لے سکتے اس وجہ سے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سر ایک آنٹی ہے میری، ان کا نامحرم سے بات کرنا ان کے بچوں کو پسند نہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں مگر وہ نہیں سنتی، اس سب میں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں شرعی مسئلہ نہیں ہے نا، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ مجھ سے نہ پوچھا کریں. آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی ریلیشن شپ رکھنا کیسا ہے، تو ظاہر شرعی اعتبار سے تو غلط ہے اور نہیں ان کو رکھنا چاہیے اس طرح کا. میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں. اب ان کو کیسے سمجھانا ہے، تو وہ اگر دین پہ چلنے والی ہیں، نماز پڑھنے والی ہیں تو سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر دنیا دار ہیں تو ظاہر ہے دنیا دار ہے تو انہیں پھر دنیا داری رہنے دیں. ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو بندہ خدا کو سیریس نہیں لیتا آپ اس کو دین کے احکامات کیسے بتا سکتے ہیں؟ نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، السلام علیکم علی بھائی، کیا روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ہاں تو دلیل کے ساتھ بتائیں. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. اچھا، تو جن کا آپ نام لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا، انہوں نے جو دلیل دی ہے وہ ادھر لکھے نا پہلے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اگلا بھی جواب دے دیتا ہوں. پہلے وہ لکھے نا دلیل. اگر ان کی بات آپ نے بغیر دلیل کے مان لی ہوئی ہے تو ہم نے تو دلیل بھی دی ہوئی ہے کہ وہ حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے ڈراپس کا. آنکھوں میں اگر کوئی سرما وغیرہ لگاتا ہے یا پانی لگتا ہے اس کا تو ایشو نہیں ہے، لیکن دوائی جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد حلق میں اس کا ذائقہ فیل ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ بات کی تھی کہ ڈراپس ڈالنے کو اوائڈ کیا جائے روزے کی حالت میں. اور ظاہر ہے یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں احتیاط ہماری والی سائڈ پہ ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس ڈراپ کا ذائقہ حلق میں جاتا ہے کیونکہ ایک جوائنٹ موجود ہے جہاں آنکھ اور ناک اور گلا یہ تینوں آپس میں یعنی جوائنٹ ہے ان کا اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں چلا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں بعض اوقات آنسو بھی جو ہے نا وہ گلے تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے، صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. تو یہ ایک ایکسٹرنل چیز داخل کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تھا. تو جو یہ کہہ رہا ہے نہیں ٹوٹتا، اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ اب دلیل اگر کوئی کہتا ہے جی آنسو بھی چلے جاتے ہیں، تو آنسو تو ایکسٹرنل چیز نہیں، وہ انٹرنل چیز ہی ہے. تھوک ہے، بلغم ہے، یہ انٹرنل چیز ہے، اور انٹرنل چیز یعنی اندرونی چیز اندر ہی اس طریقے سے چلی جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے. یہ الگ سے ایک ڈالی جا رہی ہے. صحیح بخاری میں البتہ امام بخاری نے تعلیقاً یہ لیا ہے کہ سرما آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب سرمے کا مسئلہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ایک سالڈ فارم میں. بہرحال اس پہ ہم سختی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی احتیاط ہے تو وہ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میرا کوشچن ہے کہ اگر بیوی گھر کے سارے کام کرتی ہے، ہسبینڈ کا خیال بھی رکھتی ہے، بٹ ہسبینڈ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو کیا اجر ملے گا یا بس بیوی کا فرض ہے اور اس کا کوئی اجر نہیں؟ اگر خامن اپریشیٹ نہیں کر رہا نا تو اس خامن کی بدبختی ہے، اللہ اسے ہدایت دے.
آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ایک آپ اپریشیٹ نہ کرنے کی جو تکلیف کاٹ رہی ہیں, ترمذی میں حدیث ہے جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکر ہے, تو آپ کے خامد تو نہ شکری کر رہے ہیں اللہ کی, اور اس تکلیف کی وجہ سے بھی آپ کو اجر ملے گا, اور جو ویسے آپ اپنا فرض پورا کرنی ہے اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ پینشن کس بیس پر حلال ہے؟ جی میں اس کے اوپر کافی تفصیل سے ایک کوشچن آنسر سیشن میں بول چکا ہوں. پینشن کس بیس کے اوپر حلال ہے, اس میں نے بتایا تھا کہ جو سرکاری نوکری ہے وہ اسی بنیاد پہ ہی تو کی جاتی ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں اپنی لائف گورنمنٹ جاب کے لیے دے رہا ہوں اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ اب میں کاروبار تو نہیں کر رہا, کاروبار تو آپ کو پتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے اولاد میں بھی. ایک بندہ ہے اس نے نوکری کی اور اسی کے پیرلل میں ایک بندے نے کاروبار شروع کیا, وہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی اولاد آ کے اس کاروبار پہ بیٹھ جاتی ہے اور کاروبار چلتا رہتا ہے, انکم ہوتی رہتی ہے. لیکن اس کے اگینسٹ جو نوکری پیشہ آدمی ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ اپنی اولاد کو تو بٹھا نہیں سکتا, تو اب وہ اپنا معاملہ کیسے لے کے چلے گا, اور اس عمر میں جا کے وہ کوئی کاروبار بھی شروع نہیں کر سکتا. اس وجہ سے گورنمنٹ نے یہ رول بنایا ہوا ہے اور بالکل ٹھیک بنایا ہوا ہے, یہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے آپ کو وقف کر رہا ہے گورنمنٹ کی جاب کے لیے اور پیرلل میں آپ کو پتا ہے سرکاری ملازم کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی جرم ہے, تو وہ اس انسینٹیو کے ساتھ ہی تو اس نے سٹارٹ لیا تھا, تو اس لیے اس کی پینشن حلال ہی ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اپنی لائف دی ہے گورنمنٹ کی جاب کے لیے. آپ کہیں گے جی جو کاروباری ہے اس کو کیوں نہیں ملتی, اس لیے کہ کاروباری تو آزاد ہے, وہ تو 80 سال کا 90 سال کا بابا بھی ہوگا, وہ دکان پہ بیٹھ کے کما رہا ہوگا, لیکن یہاں بےچارا 60 سال کے بعد نہ اسے کوئی اور نوکری دے گا, کاروبار کا اس کا ایکسپیرینس ہوگا نہیں, اور بےچارے جو پینشن والے لوگ جو ان کو گریجویٹی یا جی پی ایف ملتا ہے یہ بےچارے کسی کاروبار میں لگاتے ہیں, کسی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ بھی لے اڑتے ہیں, بڑی تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پینشن ان کو مل کے تھوڑا بہت ان کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے, اور پینشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, تنخواہ کا آپ سمجھ لیں چوتھا یا پانچواں حصہ ہی پینشن ہوتی ہے. اب فوج میں 50% تک ہے, باقی تو اس طرح ہی ہے. اب جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اس وقت میری آپ سمجھ لیں پے آلموسٹ 1.5 لاکھ کے قریب تھی, لیکن جو پینشن میری لگی ہے وہ بمشکل 40,000 لگی ہے, تو آپ اسے انداز لگا لیں کہاں 40,000 کہاں 1.5 لاکھ, اتنا فرق ہے. تو یہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تکلیف تو کاٹنی پڑتی ہے اس حوالے سے. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کہ السلام علیکم استاد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں پر 3 سال سے اپنے بھائیوں کے گھر پہ ہوں, میرا شوہر ناراض ہے, بہت منایا ہے پر مان نہیں رہا اور طلاق بھی نہیں دے رہا, تو ایسے صورتحال میں کیا کریں؟ دیکھیں جی جنرل سوال ہے نا جی, مجھے نہ پتا کہ قصور آپ کا یا ان کا, مجھ سے تو آپ شرعی مسئلہ پوچھیں نا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فوراً سے پہلے آپ کے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی صلح کروائیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ تو بالکل غلط ہے. ظالم ہے بھائی جو ہے وہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نان و نفقہ آپ کا پورا کر دیا ہے تو یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, وہ ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. یا پھر اگر خامن نہیں رکھنا چاہتا تو اس کا حال یہی ہے کہ آپ خامن سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, اپنے اسے پوچھیں کہ مجھے میرے بارے میں فیصلہ سناؤ تاکہ میں, یا اپنے بھائیوں کو کہیں کہ مجھے خلا لے کے دیں اگر یہ نہیں رکھنا چاہتا, اور نئی جگہ آپ کی شادی کریں. شرعی مسئلہ تو یہ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بڑی گدے پہ یا بڑی چادر پر نجاست غلیظہ کا یقین ہو لیکن پھر بھول گئے کہ کہاں لگا ہے تو وہ مل نہیں رہا, تو اس کو کیسے پاک کریں؟ کوئی ضرورت نہیں پاک کرنے کی, اس کو پاک کر کے لینا کیا ہے. بڑے گدے کے اوپر کسی نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے, جب نماز نہیں پڑھنی تو نماز کی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ جگہ پاک ہو, تو ٹھیک ہے اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جائے گا. ظاہر ہے بڑے گدے کو دھونا تو ایک تردد والا کام ہے, تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو اس طرح کا تردد والا کام ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ وہ نماز کے لیے تو ہے نہیں ہے, اور نہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ گھر میں پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نحوست پڑ جائے گی گھر میں, ایسا بھی نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا بڑے گدے کو بار بار دھونا, اور خصوصاً بچوں والے گھر میں تو یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ بار بار اس چیز کا اہتمام کر سکے. باقی اگر دھونا ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو آخری منزل پہ لے جائیں گھر کے, اور جا کے ایک ٹوٹی اور تیز دھار والا
کنیکشن لگائیں پانی کا اور سارے کو دھوئیں پھر اگر آپ کو زیادہ وہاں آ رہا ہے. ادروائز گھر میں اس کا یعنی پاک ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. السلام علیکم علی بھائی، ہمیں حقوق العباد میں کن رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے؟ کیا سسرال والے بھی ان میں شامل ہوتے ہیں؟ سسرال والے تو خیر بعد میں آئیں گے. پہلے نمبر پہ تو آپ کے رشتہ دار جو ہیں آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. شادی شدہ ہے تو آپ کا خامند ہے اور آپ کے بچے ہیں. اس کے بعد سسرالی رشتے آتے ہیں. یقیناً وہ بھی آپ کے ساتھ رشتہ داری تو ان کے ساتھ آپ نے تو نبھانی تو ہے نا، لیکن جو قرآن میں اسپیسیفکلی ہے وہ رحمی رشتوں کی طرف ہے. اور سسرال کا رشتہ تو رحمی رشتہ نہیں ہوتا نا. ہاں آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی وہ رحمی رشتوں میں آتے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، یا میاں بیوی کا ریلیشن شپ وہ ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے. ان کے تو حقوق ہیں، وہ تو سب سے مضبوط رشتہ ہے ایک. باقی انشاءاللہ کل میری ویڈیو کا انتظار کریں ساری سسٹرز اور اپنے اپنے خامدوں کو دکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ زکوٰۃ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے ادا ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، اس طریقے سے تو ادا نہیں ہوتی. ویسے تو ہم خلاف ہیں، ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے، زکوٰۃ ہی لینی چاہیے. لیکن جو ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہوتی ہے اس کے اگینسٹ آپ کو کئی ایک فیسلٹیز بھی تو دے رہی ہوتی ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہ میں زکوٰۃ کے کھاتے میں اسے منہا کر دوں گا، اس طرح تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا. تو یہ کام نہ کریں آپ. ہم ٹیکس بھی ارادہ سے دے رہے ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ارادہ سے دے رہے ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ میں بیت المال کا سسٹم صحیح طریقے سے اسٹیبلش ہو تو پھر تو ٹیکس کے بعد زکوٰۃ کی گنجائش ہونی نہیں چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے ایک مجبوری ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے اس طرح کا، کیونکہ ہماری زیادہ تر تو زکوٰۃ جو ہے وہ چند مخصوص طبقے تک پہنچانے کے لیے تو ہم گورنمنٹ کو کوئی اس طریقے سے ایمفسائز تو نہیں کر سکتے. بہتر ہے اپنے ہاتھوں سے ہی دیں زکوٰۃ، اور جو ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا زکوٰۃ تو ایک آخری درجہ ہے نا جی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. اس سے تو بات سٹارٹ ہوتی ہے. 100 کے پیچھے 2.5. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے 2.5 دینی ہے، آپ 5% دیں، 10% دیں، 20% دیں. ٹیکس بھی آپ جو ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اگینسٹ بھی آپ کو ثواب ملے گا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ ترمذی کی حدیث 3423 حدیث اور ابن ماجہ کی 864 حدیث نمبر میں مولا علی کی رفع الیدین والی، اس میں عبد الرحمن ابن جناد کذاب راوی ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں. اس طریقے سے جو روایتوں کے اوپر جرح کی جاتی ہے نا، کسی ایک انڈیویجول بندے کی کو رائے وہ دیکھنا ہوگا وہ ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. اوورال جو ہے نا وہ کسی راوی کے بارے میں جمہور محدثین کا کیا موقف ہے، اس طریقے سے کوئی کہنے سے نہیں ہو جاتا. اب امام مالک کا قول صحیح سند سے محمد بن اسحاق کے بارے میں کہ وہ دجال ہے، اور محمد بن اسحاق وہ ہے جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں، اور خود حنفیوں کے نزدیک بھی وہ ثقہ راوی ہیں. ہمارے نزدیک بھی جمہور نے ان کی توثیق کی ہے. اب امام مالک جیسی اتنی بڑی پرسنالٹی کا انہیں دجال کہنا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ ایک انڈیویجول کی رائے ہے. وہ پروفیشنل جیلسی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کسی ایک آدھ بندے کا کسی کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس کرنا نہیں، جمہور کی رائے دیکھی جاتی ہے. اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں. تو یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اسے تمام محدثین صحیح سمجھتے ہیں اس روایت کو، جو لوگ تحکیم لگانے والے ہیں اس حوالے سے. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ تو بخاری مسلم کی جو واضح حدیث ہیں ان کے اوپر عمل کر کے رفع الیدین نہیں شروع کر رہے، تو مولا علی والی روایت کو کہاں سے مانیں گے؟ مولا علی والی روایت کو تو امام بخاری نے بھی جز رفع الیدین کے اندر سٹارٹ میں پہلی روایت یہی لی ہے، وہ بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کیا کتب اہل سنت میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کے بعد کسی اور ائمہ اہل بیت سے حدیث موجود ہیں؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی صحیح کرامت بیان فرمائیں، جزاک اللہ.
میری زبان اس طرح کی باتوں میں باندھی رہنے دیا کریں. مجھے کسی بھی عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی اور بندہ ہو, مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس نے کیا کرامت کی ہے. ہمیں تو اپنی کرامت پتا ہے کہ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہیں اور پوری دنیا کو قرآن و سنت کی طرف ہم نے لگایا. الحمدللہ جو کام صدیوں سے بزرگ نہیں کر سکے تھے اپنے ساتھ جوڑتے رہے. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, یہ نہ آپ لوگ کہیں جس نے کرامت کلیم کر دی ہے. مجھے کسی کے ساتھ کیا لینا دینا. اور باقی جو اہل سنت میں حضرت علی سے امام جعفر تک, ہاں یہ علمی سوال ہے, اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے. جی موجود ہیں. امام باقر علیہ السلام کی احادیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں, اور امام جعفر کی احادیث صحیح مسلم میں. مسلم میں جو 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں. اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث جو ہے نا, اس حدیث کو امام جعفر نے روایت کیا امام باقر سے, اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے. اور اسی طریقے سے 2950 نمبر حدیث 2950 جو نبی علیہ السلام کے حج والی حدیث ہے, وہ بھی امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا, اور امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے کی ہے. تو موجود ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے, مجبوری کے بغیر دل نہ کرنے کی وجہ سے نماز جمع کرنا جائز ہے؟ جی جی کریں, ابھی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ دل نہ کرنا بھی تو خود بہت بڑی مجبوری بن گئی ہے نا, تو کریں. کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز نہیں چھوڑنی, یہ امت کے لیے آسانی ہے. 2 اکٹھی نمازیں پڑھنا, یہ پچھلے دنوں میری جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, ہر طرح کا وسوسہ میں نے ان کا جو ہے نا وہ دور کر دیا الحمدللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ملنا جائز ہے, اینڈ پکس وغیرہ شیئر کرنا وداؤٹ حجاب؟ نہیں جی, یہ کام نہ کریں خدا کے لیے. اس طریقے سے کیا آپ کو ملے گا؟ آپ کے شوہر کو اتنا شوق ہے تو وہ آ کے آپ کے والدہ کے گھر مل لے. یہ پکس وغیرہ نہ شیئر کریں, پھر وہ چیزیں باہر نکلتی ہیں, اور جتنا یہ نکاح اور رخصتی لیٹ ہوتی ہے نا, اتنی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے آج کے دور کے اندر. اگر ملاقات بھی کرنی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ کی موجودگی میں کریں. اس کی وجہ یہ کہ اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ اس قسم کا ہو گیا ایسا ویسا, اور کل کو کوئی ایک دوسرے کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, میں یعنی کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں, تو یہ کام نہ کریں. اسے بڑا شوق ہے نا ملنے کا, تو آپ کے گھر آ کے آپ کو مل لیں آپ کی والدہ کی موجودگی میں یا والد کی موجودگی میں, یا اگر وہ موجودگی میں نہیں ملنا چاہتا ایٹ لیسٹ آ کے آپ کے گھر آپ کو ڈرائنگ روم میں مل لیں ملاقات کی حد تک, بجائے تصویریں دیکھنے کے وہ آ کے لائیو زیارت کر لیں. جی آپ کی جو کچھ کرنا ہے آپ لوگوں نے دوسرے کی زیارت کر کے, پتہ چل جائے گا انشاءاللہ رخصتی کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے دونوں کے لیے, ہماری تو دعائیں ہیں. جی مذاق اپنی جگہ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم علی بھائی, سفر کے دوران مجھے گولڈ کی چین ملی تھی, کیا میں اسے بیچ سکتا ہوں یا اپنی بیوی کو گفٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں جی, یہ جو گری ہوئی چیز ہے نا لقطہ, اس کے احکامات ہیں. اسی کو آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ 1 سال تک مالک کو تلاش کرنا ہے آپ نے, تو اس ایریے میں مالک کو تلاش کریں. اس کے بعد اگر نہ ملے تو پھر آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اگر آپ غریب ہیں. ادروائز اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دیں یا اپنے پاس رکھ لیں, جب کبھی بھی وہ کلیم کرنے والا آئے تو پھر آپ کو دینی ہوگی. تو گری ہوئی چیز, اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز ملے, یوں لکھیں یوٹیوب پہ ٹائپ کریں تو میری وہ ویڈیو کھل جائے گی. اس طرح آپ نہیں کر سکتے, آپ کو مالک تلاش کرنا ہوگا اعلانیہ, اور اس میں آپ تصویر وغیرہ نہ ڈالیں ورنہ تو ہر بندے کلیم کرنے کے لیے آ جائے گا نا. آپ اس طرح یعنی سوشل میڈیا کے اوپر چلا سکتے ہیں اپنے اس لوکل میں. اب تو شہروں کے اپنے گروپس بنے ہوئے ہیں, صحافیوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں, اس میں آپ اس کی تصویر نہ شیئر کریں, آپ کہیں کہ اس طرح مجھے چین ملی ہے اور نشانی بتا کے لی جا سکتی ہے, اور نشانی میں
اس میں ڈیزائن پلس اس کا وزن کتنا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھیں جو بھی بندہ کلیم کرتا ہے آ کے، اور اس سے پوچھیں کہ ہاں کس جگہ گری تھی، اور اس طرح یہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ مالک تک آپ پہنچ جائیں گے. فی الوقت آپ کو 1 سال مالک کو تلاش کرنا ہوگا، نہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں نہ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں. باقی اس کلپ میں تفصیل دیکھ لیں، میں نے حدیث کی روشنی میں بتایا. باقاعدہ مشکات میں بھی ایک چیپٹر موجود ہے لقطہ کا بیان، اسے عربی میں لقطہ کہتے ہیں، لام قاف 2 نقطوں والا، توئیں اور ہے، لقطہ گری ہوئی چیز. دوسری جلد کے اندر لقطہ کے بیان میں آپ کو ساری حدیث مل جائیں گی مشکات کے اندر، مسلم شریف کے حوالے سے، باقی کتابوں کے حوالے سے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی مشکات کی حدیث 3 کے ریفرنس میں مسلم کی حدیث نمبر 9 بتائی گئی ہے، جب مسلم میں دیکھا وہاں یہ حدیث نہیں تھی، پلیز مشکات کو سمجھنے میں رہنمائی کریں. ہاں جی، مشکات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مشکات کے نیچے جو تخریج ہوئی ہوئی ہے نا، وہ فواد عبد الباقی کی جو نمبرنگ ہے نا مسلم کی، اس کے مطابق ہوئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو فواد عبد الباقی والی جو نمبرنگ ہے وہ اب آپ کو اس میں مسلم شریف عربی میں جو دارالاسلام والوں نے پرنٹ کیے انہوں نے دونوں نمبر لگائے ہوئے ہیں. مشکات شریف جو شیخ زبیر صاحب والی تخریج ہوئی ہے اس میں جو 3 نمبر لکھا ہوا ہے نا، وہ اوریجنلی مشکات کے اندر وہ 3 نمبر یعنی مسلم شریف میں مسلم کی جو حدیث نمبر 9 ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب وہ جو اس میں لکھی ہے 9 وہ کنٹینیوس نمبرنگ میں کیا ہوگی. میرے پاس تو دونوں نمبر ہیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. باقی آپ اس طرح کریں کہ ہماری ویب سائٹ سے PDF ڈاؤن لوڈ کریں مسلم شریف کا، تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم شریف میں 2 نمبر لکھے ہوں گے. پہلے ایک نمبر بریکٹ میں لکھا ہوگا، وہ کنٹینیوس نمبر ہوگا، وہ ہے جو ہم بتاتے ہیں، جو 1 سے شروع ہو کے 7563 پہ ختم ہوتا ہے. اور ایک وہ ہے جو فواد عبد الباقی نے کیا ہے کہ ایک طرح کی حدیث اگر مختلف صحابہ سے ہے تو اس نے ایک ہی نمبر اس کو چلایا ہے، وہ حدیثیں ٹوٹل مسلم بنتی ہیں 3033. تو یہ جو شیخ زبیر صاحب نے نمبر دیا ہوا ہے یہ 3033 والا دیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ 9 ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 9 نمبر مسلم شریف کے اوریجنل میں کون سا نمبر بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی، جو آپ کے پاس مسلم شریف ہے نا کنٹینیوس نمبرنگ والی، اس میں وہ نمبر بن رہا ہے 97، لیکن فواد عبد الباقی والے میں یہ بن رہا ہے 9 نمبر. ٹھیک ہے، تو انہوں نے 9 اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. آپ نے اگر یہ حدیث دیکھنی ہے تو یہ 97 نمبر کے اوپر ہے. یہ حدیث بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی ہے. ہاں یہ حدیث ہے، وہ حدیث جبریل ہے، اسی کا ایک طریق ہے. تو 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام کس سے سوالات کرتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے نا یہ 97 نمبر پہ بھی ہے مسلم شریف میں، اور 93 نمبر پہ بھی ہے. تو یہ 97 نمبر ہے جو آپ حدیث 97 بھی اور 93 بھی مسلم کی کنٹینیوس نمبرنگ میں. لیکن جو فواد عبد الباقی والی نمبرنگ ہے اس میں اس کا نمبر 8 اور 9 ہے. تو یہ مسلم شریف کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. باقی الفاظ کے اگینسٹ آپ تلاش کر لیں نا، اسلام 360 میں اس کے اردو والے کچھ الفاظ ڈالیں. اسلام 360 میں آپ مشکات کے اس نمبر پہ جائیں تو وہ آپ اس میں اس کو الفاظ کو سلیکٹ کریں تو وہ مسلم شریف کی کنٹینیوس نمبرنگ بھی آپ کو بتا دے گی. تو یہ آپ نے جو حدیث پوچھی ہے نا مسلم شریف میں 97 نمبر پہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ علی بھائی دین محمدی اور دین ابراہیمی میں کیا فرق ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تب وہاں کس دین کے مطابق حج کیا جاتا تھا؟ اس وقت جو دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل چل رہی تھی، سورۃ الانعام پورے کے پورے اسی کے اوپر تو ہے کہ انہوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہوئی تھی. تو دین ابراہیمی اپنی پیور فارم میں موجود نہیں تھا، کچھ رسومات چل رہی تھی ویسی، کچھ میں شرکیہ عقائد اور نظریات آ چکے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کی پھر تطہیر فرمائی. تو دین محمدی اور دین ابراہیمی ان پرنسپل سیم ہے. نبی علیہ السلام کو خود قرآن میں کہا گیا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ.
وہ دین جو کہ قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. تو جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے ان میں تو یہ بگاڑ آ چکا ہوا تھا. کوئی انڈیویجول لیول پہ اکا دکا لوگ درست ہو سکتے ہیں، ادروائز تبدیلی تو آ چکی بھی تھی. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو سارے مانتے تھے، پیغمبر کے طور پہ نہیں، اپنے جد امجد کے طور پہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، میں ہمیشہ ایک گناہ کرتی ہوں، جب سوچتا ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر بھی نفس کے وسوسوں کی وجہ سے پھر کر لیتا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کیا مجھے معافی ہوگی؟ ایک گناہ تو آپ نے ابھی کر لیا کہ آپ نے مرد ہوتے ہوئے بھی عورت بن کے سوال کیا، پکڑے گئے ہیں. بس ہاں معافی موت کے غرغے تک معافی ہے، معافی مانگے انشاءاللہ توبہ قبول ہے. توبہ کا طریقہ کچھ عرصہ پہلے میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور اس گناہ سے بھی توبہ کریں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، ہم مستری کا کام کرتے ہیں، اکثر ہمارے کپڑے سیمنٹ سے خراب رہتے ہیں، اور کیا ہم ان کپڑوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیا اس سائٹ پر جماعت بنا سکتے ہیں؟ آنی کیوں نہیں بنا سکتے؟ سیمنٹ تو پاک ہے جی، سیمنٹ تو مٹی سے ہے نا جی، سیمنٹ کو ناپاک تو نہیں ہے. کوئی پلیدی نہیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی، تسلی سے نماز پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، سلام علی بھائی، کیا جنت میں انسان اپنا جینڈر چینج کر پائے گا اگر کوئی عورت جنت میں مرد بننا چاہے تو؟ اللہ کی پناہ جی ایسی عورتوں سے جو مرد بننا چاہیں، پتہ نہیں وہ جا کے جنتی حوروں سے جو ہے وہ اپنے خاوند کے بدلے اتاریں گی. جی جو آپ چاہیں گے نا آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ تو وہاں جا کے پتا چلے گا نا انسان کے لیے کون سی نعمت اہمیت کی حامل ہے. یہاں بیٹھ کے تو انسان مختلف باتیں کرتا ہے، لیکن جنت تو ایک وکھرے جہان کا نام ہے، وہاں کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں. باقی آپ کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، ہر خواہش جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں نے تو اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی تھی کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، تو اس میں میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کر سکتا ہے آپ کے لیے، یہ بھی کر سکتا ہے. جی فی الحال تو کوشش کریں، زور لگائیں کہ جنت میں پہنچ جائیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، علی بھائی کیا پینشنر والدین کی پینشن اگر غیر شادی شدہ بیٹی کو ادارہ دیتا ہے ان کی ڈیتھ کے بعد، تو پھر اس لڑکی کا حق ہے کمپلیٹلی، یا وہ بھی ماہانہ وراثت کی طرح ڈیوائیڈ ہوگی؟ نہیں کوئی نہیں ڈیوائیڈ ہوگی جی. وہ گورنمنٹ نے ایک اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی مرد فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیوی کو پینشن ملے گی، اگر بیوی بھی فوت ہو گئی ہے تو ان کی کوئی اولاد ہے، کوئی بیوہ اگر ہے، یہ زرداری صاحب نے اپنے دور میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ اگر کوئی بیٹی ہے اور وہ بیوہ ہے تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس کو ملے گا پینشن کے طور پہ. تو پینشن تو ماہانے کی وراثت تو نہیں ہوگی نا، وراثت تو ہوتی ہے جو اکٹھا کوئی مال ہو. جو پینشن اکٹھی جو شروع میں ملی تھی وہ جو اوریجنل، باقی جو مل رہی ہے وہ اگر آپ خود تقسیم کرنا چاہتی ہیں تو ضرور کریں. باقی یہ گورنمنٹ نے ایک انسینٹیو کے طور پہ دیا ہوا ہے کہ آپ کی ایک سمجھ لیں ایک سپورٹ ہے ماں باپ کی طرف سے. باقی تقوی کا تو تقاضا وہی ہے جو آپ نے سوچا کہ اس کو وراثت کے اعتبار سے تقسیم کر دیں. تو درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے باقی بہن بھائیوں کو بتائیں اس طرح مجھے مل رہی ہے، تو یقیناً وہ بھی راضی ہوں گے کہ ٹھیک ہے تم ضرورت مند ہو تم رکھ لو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ میں آن لائن فلمز سیل کرتی ہوں، کیا میں حرام کما رہی ہوں؟ جی ظاہر ہے حرام ہی کما رہی ہے نا. فلمز اگر آپ بے حیائی کوئی پروموٹ کر رہی ہیں تو اور کیا، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اگر فلم سے مراد وہی ہے جو یہ بےہودہ قسم کی مرد و عورت کے اختلاط والی فلمیں چل رہی ہیں تو اپنا کاروبار بدلیں آپ. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، علی بھائی عورت کی کمائی کا بہترین مصرف کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیا حکم ہے؟
بہترین مصرف تو یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کے اوپر اپنے بچوں پہ لگائیں، اس سے بہتر کون سا مصرف ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، ان پہ آپ لگانا چاہیں تو آپ لگائیں. سب سے بہترین مصرف تو آپ کی اولاد اور اپنا خاوند ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے. خاوند عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ عورت اس کی کفالت میں ہے. جو آپ کے کفالت میں ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. لیکن بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے اگر وہ غریب ہے تو خاوند کے اوپر لگائیں، دعائیں لیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ السلام علیکم علی بھائی، مجھے کونی سے پرابلم ہے، میں اپنی کونی بینڈ نہیں کر سکتی، وضو کھڑی ہو کر کرتی ہوں، پاؤں میں ویسے ہی پانی بہا لیتی ہوں، کیا میرا وضو ٹھیک ہے؟ پلیز ریپلے ضرور کریں. ریپلے نہیں لکھا ہوا، رپلائی. نیز بینڈ نہیں ہوتے اور کھڑے ہو کے وضو، نہیں کھڑے ہو کے وضو ہو جاتا ہے. اب پاؤں کا مسئلہ جو ہے نا، تو وہ میرا خیال ہے یہ پوچھ رہی ہوں گی کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال نہیں کر پا رہی. وہ خلال تو آپ کو کرنا ہوگا. اس کے لیے اگر آپ پاؤں کی انگلیوں کو جس طرح خلال کیے بغیر بھی پاؤں کی انگلیاں ایسے کر کے کھولی جا سکتی ہیں، اگر ایسے کھلتی ہیں اور پانی ان میں سے گزر جاتا ہے پھر تو آپ کو خلال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پانی خود بخود بہا کے لے جائے گا. یا یہ ہے کہ آپ کا کوئی وضو آپ کو ساتھ کوئی کروا دے، اگر انگلیوں کا خلال آپ سے نہیں ہوتا تو کوئی اور کر دے خلال، باقی وضو تو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ سورہ طلاق آیت نمبر 12 کی تفسیر میں مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 3822 کی تفصیل بیان کریں پلیز. اب یہ تو مجھے کوئی زبانی یاد نہیں ہے، نہ حاکم میرے پاس اس وقت سامنے موجود ہے کہ میں اسے کھول کے دیکھ سکوں. اگر کوئی اس کا اشارہ کر دیتے تو پھر میں دیکھ لیتا، یا بعد میں یہ اس کو دیکھ کے جواب دیا جا سکتا ہے. اب نہ مجھے وہ اس حدیث کا پتہ ہے کہ کون سی حدیث کی طرف اشارہ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے السلام علیکم، کیا لوح قرآنی کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا؟ نبی الاسلام کو پتا تھا نہیں پتا تھا اس حوالے سے تو کوئی قرآن و سنت میں نہیں ملتا. لیکن چونکہ نبی الاسلام کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا ایک راز ہے، تو یقیناً ہمارا اس نے ظن ہے کہ پتا ہوگا. باقی اس کی تفصیلات کوئی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا نہیں پتا تو وہ بھی معذور ہے اس حوالے سے. لیکن اس طرح کا کلیم نہ کریں آپ. بہتر یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول پہ معاملے کو چھوڑ دیں. واللہ ورسولہ اعلم. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ السلام علیکم، نکاح کے لیے ولی کی اجازت اینڈ ایون چاہے ماں باپ بچوں کی کمائی پر زور رکھیں، چاہے لڑکا یا لڑکی. کیا مطلب؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی علی بھائی. وہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا نا کہ ولی کی اجازت ضروری ہے. ماں باپ کی یعنی باپ کی اجازت ضروری ہے شادی کے لیے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ماں باپ بچیوں کی کمائی کھانے کے چکر میں ان کی شادیاں لیٹ کروا دیتے ہیں. ویسے یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، یہ میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا. اس طرح کے شفاق قسم کے ماں باپ بھی ہیں. اور اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو ظاہر اب ایک شرعی عذر ہو گیا نا، اس کے لیے پھر کوئی حل تلاش کریں، بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں کہ شادی کی جائے. اور اگر آپ کا کوئی اس طریقے سے کہیں ارادہ ہے شادی کرنے کا تو آفیشلی انہیں کہیں کہ وہ آپ کے ماں باپ کے پاس رشتہ لے کے آ جائیں وہ، اور اس کو ارینج میرج بنائیں. بغاوت نہ کریں، وہ بعد میں نقصان ہوتا ہے. اس وقت تو آپ کو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہماری اکیڈمی میں جو فون آتے ہیں نا، 90% جو ناکام ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو اس طریقے سے لو میرجز اور اس طرح کے کوئی چکر چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ارینج میرج میں ہی فائدہ ہوتا ہے. لو میرج کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے ارینج کر کے کیا جائے بجائے بھاگنے کے یا بھگانے کے. جی نیکسٹ. یہ علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی اگر عورت بدکاری کرے تو اس کو مارنے کا حکم ہے، اور اگر مرد کرے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مارو اس کو جو ہے، نہ چھوڑو اس کو. نیکسٹ.
جی علی بھائی اگلا سوال ہے، علی بھائی السلام علیکم، اگر گھر کے کام سے ٹائم نہ ملے تو کیا ظہر اور عصر کی نماز جمع کر سکتے ہیں روزانہ؟ اور یدی کریں نا، میں نے آپ لوگوں کی خاطر اب کچھ چیز چھوڑی ہے جو ابھی یہ پچھلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 5-6 دن پہلے، 2 نمازیں اکٹھی کرنا، 2 نمازیں جمع کرنا، دنیا جہان کا ہر سوال کا جواب میں نے 30 منٹ کے اندر فی البدی اس وقت مجھ پہ کیفیت آ رہی تھی، میں نے ایک ایک چیز ریکارڈ کروا دی ہے. کریں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز ضرور پڑھنی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہم لیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پڑھتے پڑھتے ایسے ہی لیٹ جانا یہ گناہ تو نہیں؟ نہیں جو سنت ہے لیٹ کے قرآن پڑھنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میری گود میں سر رکھ کے لیٹ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور میں اس وقت حالت حیض میں تھی. ایک حدیث میں کتنے مسائل بیان کرتی ہے. سنت ہے یہ تو لیٹ کے قرآن پڑھنا. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم علی بھائی، کیا ام المومنین اور صحابیات قرآن مجید کی صورتیں حفظ کرتی تھی یا نہیں؟ پلیز جو بھائی سوال کرتے ہیں کر لیں پلیز. ہاں جی، حفظ اپنے شوق سے جو کرتی تھی وہ کرتی تھی. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورت نمبر جو 50 ہے. سورت الکہف، اصحاب کہف والی جو ہے نا، یہ سورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ 26ویں پارے میں جو سورت قاف حروف مقطعات، نبی الاسلام وہ کرتے تھے کیونکہ وہ تذکیر والی سورت ہے، آخرت کی یا دھیانی والی. تو نبی الاسلام ہر خطبے میں اسے پڑھا کرتے تھے. کمال ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 59 سورہ قاف کی تفسیر پہ. تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے سن کے زبانی اسے یاد کر لیا تھا نبی الاسلام سے. تو اپنے شوق کی وجہ سے کوئی حفظ کرے تو کرے. باقی عورتوں کو اس طرح مدارس میں ڈال کے حفظ کروانا، وہ بعد میں پھر بھول جائیں گی، وہ تو وبال ہوگا. لڑکے تو پھر بھی یاد رکھتے ہیں چونکہ وہ مصلح سناتے ہیں تراویح کے موقع پہ. لڑکیوں نے تو کوئی مصلح بھی نہیں سنانا ہوتا. اس میں یہ تکلیف اس کے ساتھ یہ بہت بڑی اٹیچ ہے. اپنے شوق سے وہ کرنا چاہتا تو کرے. باقی یہ نہیں تھا کہ کوئی مدارس اس وقت قائم تھے اور کوئی ترغیب دلائی جاتی تھی کہ لوگ حفظ کریں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم سر، سر کے بال ٹوٹے ہوئے کہاں رکھنے چاہیے؟ ڈسٹ بین میں پھینک دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، ڈسٹ بن میں پھینکنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اگر بعد میں کوڑا جو ہے وہ اکٹھا کر کے کسی خاص جگہ پہ جا کے ڈمپ ہوتا ہے. اصل میں یہ کہ وہ پبلکلی نہ اس طرح پھینکے جائیں. اب جس طرح ہمارے یہاں شہروں میں باقاعدہ ڈمپ کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، ہم لوگ اپنے ڈسٹ بن میں جو اس قسم کا سارا کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے یا اس طرح بال ہیں، وہ ان کو جمع کر کے تو جا کے پھر وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. وہاں سے گورنمنٹ اس کو ریٹریو کر کے اور جا کے زمینوں میں جو بڑے بڑے گڑھے بنے ان میں جا کے ڈمپ کر دیتی ہے. تو یہ کام کیا جائے. ظاہر ہے کہ اب سنبھال کے تو نہیں رکھے جا سکتے بال، نہ نالی میں بہانے چاہیے، وہ بھی نالیاں بھی بند ہوتی ہیں، بعض اوقات گٹر بند ہو جاتے ہیں، وہ کام نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح کے بال اترتے ہیں ان کو آپ، ویسے تو آپ کو لوگ مشورہ دیں گے کہ وہ دفنا دیں، یہ کریں، ٹھیک ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے گھر کے اندر کوئی اتنا لان بنا ہوا ہے جس میں وہ دفنا سکتا ہے تو ضرور دفنائے. ادروائز کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، آپ اسے اسی لفافے میں ڈالیں اور اس طریقے سے آگے وہ خود ریٹریو کر لیں گے، جہاں پہ انہوں نے ڈالنا ہے وہ ڈال دیں گے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، سوال یہ ہے کہ العلماء وراثت الانبیاء، یہ والی حدیث رجسٹر عالم یا مفتی پر ہی ہوگا یا پھر جو گھر میں ہی عالم بنا مگر رجسٹرڈ نہ ہو اس پر یہ حدیث لگانا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لگے گی؟ تو بس ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جن پہ لگتی ہے نا ان پہ بھی کوئی نہیں لگ رہی، کیونکہ بریلویوں کے جو علماء ہیں نا وہ دیوبندی عوام کے نزدیک بھی گمراہ ہیں اور جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جو دیوبندیوں کے علماء ہیں وہ بریلوی عوام کے نزدیک بھی جہنمی ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ڈگریوں کی تو یہ اوقات ہے.
ڈگری اور 7 انجینئر محمد علی مرزا لکھے ہیں تو میری ایک ویڈیو کھل جائے گی. اتنے فرقہ باز علماء اور ایک انجینئر, یہ تھمبنیل کے اوپر لکھا ہوا ہے, ایک انجینئر اور اتنے فرقہ باز علماء. وہ آپ ذرا ویڈیو میری دیکھ لیں تو آپ کی طبیعت انشاءاللہ اس حوالے سے حشاش بشاش ہو جائے گی انشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ السلام علیکم سر, کیا گھر میں کمفرٹیبل ہے کہ اس طرح لیڈیز ٹی شرٹ اور نائٹ پینٹ پہن سکتے ہیں یا یہ پیٹرن مرد کے کپڑوں میں ہی شامل ہوتا ہے؟ ٹی شرٹ نہیں, عورتیں بھی پہن سکتی ہیں ٹی شرٹ, مردوں کے ساتھ مشابہت نہ کریں نا. ظاہر ہے عورتیں جو ٹی شرٹ کوئی اب جو کامن چیز ہے تو کامن ہی رہے گی, مثلاً وائٹ کلر ہے, اس طریقے سے باقی کلرز ہیں ان کا آپ پہننا چاہیں ضرور پہنیں, لیکن عوام کے سامنے نہ پہن کے آئیں. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, پینٹ بھی پہن سکتے ہیں. پینٹ کوئی مرد کا لباس تو نہیں ہے, عورتیں بھی پہنتی ہیں پینٹ. عرب کی جتنی عورتیں ہیں پورے نقاب میں ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اندر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے. پینٹ کوئی مرد کا لباس تو نہیں ہے, عورت بھی پہن سکتی ہے. مسئلہ ہے غیر محرم کے سامنے آنا, بے پردگی کرنا, وہ مسئلہ ہے. گھر کے اندر پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی استقامت نہیں مجھ میں, کیفیت بدلتی رہتی ہے, استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ کیفیت تو صحابہ کرام کی بھی بدلتی تھی. وہ مسلم شریف میں حدیث نہیں ہے, وہ حنظلہ منافق ہو گیا, وہ روتے چیختے ہوئے حضور کے پاس جا رہے تھے, راستے میں حضرت ابوبکر ملے. انہوں نے کہا کہ کیا ان کا جب حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی جنت کے ابھی دوزخ, اور ہر وقت خوف طاری ہوتا ہے. جب بیوی بچوں میں آتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی. حضرت ابوبکر نے کہا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. پھر نبی اسلام کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام فرمائے کہ یہ تو کیفیت ہر وقت نہیں رہ سکتی. اگر اس طرح ہوتا تو فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کرتے ہیں آ کے. ایسے پاسبل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو, باقی کیفیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بندہ رو رو کے قرآن کی قرات کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے اور کوئی بغیر روئے پڑھتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا. جب انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ باغی ہوتا ہے. باقی نیکیوں میں کچھ سستی ہو جاتی ہے, کسی نے ایک دن 100 دفعہ دروشی پڑھا, دوسرے دن پڑھ نہیں سکا یا سنت اذکار نہیں کر سکا, یہ کوئی قابل گرفت چیزیں نہیں ہیں. فرض پورے کریں اور گناہ سے بچیں, باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک آپ گناہ اور بغاوت نہیں کر رہے نا تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی دل کی کیفیت انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. اصل مسئلہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں, اپنی پوری ایفرٹ پٹ کریں. فرض پورے کرنے کے بعد سنت اذکار یا نفلی روزوں اور نفلی عبادات میں پڑھنے کی بجائے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کریں کہ آپ نے گناہ کا کام نہیں کرنا, حرام کا مرتکب نہیں ہونا. اور میں امام غزالی کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. انہوں نے منہاج العابدین میں, کیمیاء سعادت میں اس کے اوپر بڑے زبردست انداز میں یعنی ایک مثال سے سمجھایا کہ نیکیاں جو ہے نا وہ ایک تالاب کی مانند ہے جس میں آپ نیکیوں کا صاف پانی سٹور کر رہے ہیں, لیکن اگر اسی تالاب کے اندر آ کے گندگی والا پانی یا آج کے دور میں سمجھنے کے لیے گٹر کا پانی آ کے مکس ہو جائے تو وہ تو آپ کی نیکیوں کو برباد کرے گا. تو آپ کوشش کریں اس میں چاہے تھوڑا پانی ہے نیکیوں کا آپ کے تالاب کے اندر, لیکن کوشش کریں اس میں گٹر کا پانی مکس نہ ہو تاکہ وہ پاک پانی تو آپ کے پاس اویلیبل ہو. تو اپنی ساری ایفرٹ پٹ کریں وہ ناپاک پانی کو یعنی گندگی کو یعنی کہ گناہوں کو اس میں شامل ہونے سے روکنے. تو بہادری نیکی کرنا کوئی نہیں ہے, نیکی کرنا کوئی بہادری نہیں ہے. اصل بہادری جو ہے وہ گناہ سے, حرام کاموں سے بچنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فرائض بھی پورے کر رہے ہیں, تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہیں اور رزق حرام سے کما رہے ہیں, جائیداد بھی دبائی ہوئی ہے رشتہ داروں کی, اور قرض لے کے واپس نہیں کرتے, اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. لیکن نماز دوسری طرف دیکھیں تو وہ نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے. تو مطلب وہ شیطان نے انہیں اس پہ رکھا ہوا ہے کہ شاید میں فرض پورا کر رہا ہوں تو گناہوں کے برابر وہ بیلنس ہوتے رہیں گے. بھئی گناہ اتنے ہو گئے کہ وہ آپ کی نیکیوں کو ہی کھا جائے تو پھر آپ کی نیکیاں کس کام کی ہوں گی. اور خصوصاً گناہ کبیرہ تو قرآن میں واضح ہے کہ اگر کسی نے سورہ البقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ کسی نے ایک گناہ بھی کیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں جائے گا. ایک بڑے لیول کا ایک گناہ جو ہے, اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے, جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اہمی تو نہیں وعیدیں آئیں گی ہیں.
تو گناہ کبیرہ والا چیپٹر ذرا مشکات میں پڑھ لیں، اور وعید باقی جو نیکیوں کے اعتبار سے کیفیات ہیں وہ صحابہ کی بھی بدلتی تھی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیفیت جب اچھی ہوتی ہے نا تو اس کا ٹیسٹ اسی وقت آتا ہے جب آپ کی کیفیت اچھی نہیں رہی ہوتی. ہر وقت کیفیت اچھی رہ نہیں سکتی، یہ تو امپاسبل ہے. اللہ نے انسان کو ایسا بنایا نہیں ہے. ہاں جی، ٹائم آپ کا میرے لیے پورا ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ بلال بھائی کہیں گے جی ٹائم پورا ہو گیا. جی علی بھائی جی تو ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ. ماشاءاللہ کوشچن آج کور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے جی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. جزاک اللہ بھائی. اللہ حافظ. اللہ